بچنا علی سے ہے تو پلیز گو، وی آر ناٹ اسٹاپنگ یو، جائیے۔ تو اب دیکھو اس گھر میں کیا ہے، ویسے اتنا زبردست نام ہے ماشاءاللہ، حضرت مولانا سید نظام الدین اولیاء، اللہ سلامت رکھے۔ اور اس طرف میرے بھائی حضرت پیر طریقت، صاحب رموز شریعت، گلے گلزار حسینیت، صاحب و حامل فیضان قادریت، حضرت العلامہ مولانا ڈاکٹر سید شاہ محمد حسینی پیر رضوی حسینی قادری صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزو، سجادہ نشین بارگاہ طاہر گلشن، اور جسے امام حسین کو دیکھنے کی تمنا ہو ہے یا یزیدیاں ختم کر دیے خواہش، بھانجے زیادہ تو نہیں ہو گئے نا ادھر ہے؟ بولو ہے کہ نہیں یارو؟ ایسا بات نہیں ہوتی، کھانا کھا کے نہیں ہے کیا؟ امام حسین کو دیکھنے کی خواہش ہے، اسی لیے ہونی چاہیے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سر کے بالوں سے لے کر سینے تک امام حسن علیہ السلام اپنے نانا جان محمد رسول اللہ کی شبیہ ہیں، اور سینے سے لے کر قدموں کے ناخن تک امام حسین رسول اللہ کی ہو کاپی ہیں۔ توجہ ہے آپ کو؟ کہنے والے نے کہا کہ حسن کو سبز، صاحب جو رنگ پہنے ہیں، اب یا دوپہر صاحبہ پہنے، حسن کو سبز تو رنگت ملی حسین کو سرخ، بٹی نواسوں میں کیسی ہینا مدینے کی۔ ہینا بولے تو اونچا جا رہا ہوں اوپر سے، یہاں پہ مہندی بولتے، مہندی کیسی رہتی کلر میں؟ پہلے ہری رہتی، جب چڑھتی تو سمجھ میں آیا؟ حسن کو سبز تو رنگت ملی حسین کو سرخ، بٹی نواسوں میں کیسی ہینا، یہ ہینا مدینے کی ہے، پہلے ہری رہتی جب چڑھ جاتا رنگ تو لال ہو جاتا۔ تو اب جس کو امام حسین کو دیکھنے کی تمنا ہے اور ہونی چاہیے، کیونکہ صحابہ کا طریقہ تھا حضور کے وصال فرمانے کے بعد، ان صحابہ سے پوچھو جن کی آنکھوں سے رسول کا چہرہ پوشیدہ ہو گیا، بھئی صحابہ کیا عشق رسول؟ یقیناً ہم سنی ہے، کیا ہے؟ اور کسی کے باپ کے پاس رجسٹریشن نہیں ہے، ہم سنی ہے، کلالی ہے کیا؟ اور روئے زمین پر سادات سے بڑا کوئی سنی نہیں ہے۔ سنیں، ہم سنی ہے اور ہم جس کو بولے انہیں سنی ہے۔ آپ بولتے ہاں، حضرت حیدرآباد سے اننتا پور میں آئے، مسجد غوثیہ کے دامن میں میلاد کمیٹی والوں کے جلسے میں اتنی بڑی بات بول کے گئے، ہو سکتا نا چیلنج ان سے پکڑ لیتا تمہارے کو، جیلان میاں کو، ایسا کیسا بولتے حضرت؟ ہاں جس کو بولے انہیں سنیے گا، باپ کی جاگیر ہے۔ میں بولا ہو باپ کی جاگیر ہے؟ ارے تو دنیا کی بات کر رہا، جنت سیدوں کے دادا امام حسین کی جاگیر ہے۔ جنت بڑی، دنیا بڑی، جانا کہاں ہے؟ تمنا کس کی ہے؟ رمضان کے روزے کہیں کو رکھتے؟ آج کل مسئلہ ہو گیا، جنت کو لوگ حقیر سمجھ رہے ہیں، کفر ہو جاتا۔ نہیں، جنت کو نہیں جانا ہے اپنے کو، اپن کہیں بھی، وہ بزرگوں کے واسطے، وہ مستغنی الگ رہتے لوگ۔ رسول اللہ کیا دعا سکھائے؟ نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، بخاری کی حدیث ہے، دعا کرو اللہ میں تجھ سے جنت کا طلبگار ہوں، جہنم سے بچا لے۔ کسی کو دیکھے اللہ جہنم دے دے، جہنم دے دے۔ جتنے ہیں نا داڑھی والے، اونچا پیجامہ، بڑی داڑھی، پٹے والے، بھانجے والے، اب جو بھی ہے ان سب کو پکڑ کر پوچھو، حضرت اتنے نمازہ کہیں کو پڑھ رہی تم، حج پہ حج کر رہے ہیں، زکات پہ زکات دے رہے ہیں، روزے پہ روزے رکھ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی دوست؟ پلیز ڈونٹ مائنڈ، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ کئی کے واسطے جہنم میں جانے کی تیاری ہے کیا؟ نہیں ہوتا کیا؟ نکل گئے کیا آپ؟ کھراک ہو گئے، اسٹوڈیلا ہو گیا، گرمیاں آبتے، اتنی محنت جنت میں جانے کر رہا ہوں، توجہ ہے؟ اتنی محنت کسی بھی مکتب فکر کے مسلمان سے پوچھو، آپ اتنی محنتیں جو کر رہے ہیں، یہ کہاں جانے کے؟ صاحب بس جنت مل جانا صاحب۔ کئی پورے بابا جنت جہنم بھی تو اللہ بنایا، نہیں نہیں صاحب جہنم میں نک کو دیکھتی ہوئی آ گئے، عذاب ہی عذاب، جنت ہونا کئی کو ہونا جنت۔ تو بولتے بس ادھر والے رہے، دنیا کی طلب والے 70 ہو رہا ہے، مووی بنی ان لوگوں کے اوپر،
کیا کیا بن رہے ہیں، اللہ محفوظ رکھے. تو کوئی بولتا صاحب وہاں پہ ایسی ایسی نہریں اللہ فرمایا شہد سے زیادہ میٹھی، برف سے زیادہ ٹھنڈی، دودھ سے زیادہ سفید، پورا ہے، جنت ہے، باغ ہے، پھل ہے. اب کسی عاشق رسول کو پکڑ کے پوچھو، صاحبوں کا دامن جو پکڑ کے بیٹھا نہیں، ارے تیرے کو جنت کہیں کو ہونا رے، ارے دیوانے میں کو جنت سے کیا لینا، ہمارا رسول اللہ ہوں گے اس لیے ہونا. انہیں بولتا وہاں مولا علی ہوں گے، امام حسن ہوں گے، امام حسین ہوں گے، ابو بکر صدیق ہوں گے، عمر فاروق ہوں گے، عثمان غنی ہوں گے، شیر خدا ہوں گے، بلال حبشی ہوں گے، سلمان فارسی ہوں گے، یاسر بن عمار ہوں گے، حضرت سلمان فارسی ہوں گے. ارے وہاں غوث پاک ہوں گے جن کی یارویں کرتا ہوں، اور وہاں غریب نواز ہوں گے جن کی چھٹی کرتا ہوں. اتنے لوگوں کو چھوڑ کے جہنم میں جاؤں گا؟ آئی ایم سوری، اپنے کو جنت میں جانا ہے. تو لوگ بولتے سنیت آپ کی جاگیر ہے. میں نے کہا بیٹا جنت ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے. اس سے پہلے بولا تو اعتراض کرے، بہت سر پیٹے عورتوں کے ایسا. میں بولا کیوں ایسا کیوں کر رہے؟ نہیں بولنا آپ ایسی بات. میں بولا جو سچ ہے وہ نہیں بولنا، حق بولنا علی کی اولاد کا منصب ہے، ڈیوٹی ہے. کیا ہے؟ تمہارے کو بولے تو ثواب، نہیں بولے تو کچھ بھی نہیں. ہمارے کو نہیں بولے تو پکڑ لیتے. کیوں؟ حق بولا. امام حسین نے کربلا کے علی اکبر کٹ گئے، حق پہ میرا حسین قائم ہے. علی اصغر کے حلق میں تیر آر پار ہو گیا، امام حسین حق سے پلٹے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے یہ سب کے لیے فریضہ نہیں، نبی کی آل پر فرض ہے حق کا بولنا. کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اور دعا فرمائی اے اللہ علی کا جس طرف رخ ہو تو حق کو اس طرف فرما دے. تو جنت کس کی جاگیر ہے؟ سیدوں کے دادا کی ہے کہ نہیں بھائی؟ اب تمہارے پاس ایک پیپر رہتا، یا تو ماشاءاللہ اننتا پور کی سرزمین ہے، بہت ڈیولپ ہو گیا. 30 ایئرس کے بعد آیا میں، وہ بھی صاحب بلائے، جیلانی میاں ہیں ہمارے، انور بادشاہ کو اللہ جزائے خیر دے، پروگرام میں آ کے بلایا بچہ یہ حضرت آنا ہے، صاحب کی یاد ہو. میں بولا بھائی آ رہے ہیں تو میں بھی آ جاؤں گا. 30 ایئرس کے بعد آیا، بہت ڈیولپ ہو گیا ماشاءاللہ. اس سے تھوڑا میں 30 سال پہلے حضرت کے ساتھ آیا تھا یہاں پہ، گتی پہ بھی رکے تھے، واقعہ سنایا. زمینہ ہے نہیں ہے، کھیتی باڑی ہے، جدھر دیکھو 1 ایکڑ 2 ایکڑ 5 ایکڑ، وہاں 10 نہیں ملتی حیدرآباد میں. یہاں ایکڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہے نہیں. ایسی بڑھ جاتے ہیں، پیپر ہونا پڑتا. جا کے کوئی بھی زمین پہ گیا ہو بول کے بڑھ جاتے، بولو نہیں بیٹھتے، پولیس آ کے لے کے چلے جاتی. ارے بھائی زمین اچھی تھی کہ بیٹھ گیا بھائی؟ تو بولے نہیں بابا پیپر ہونا پڑتا. آپ کے بابا کی تھی کیا یہ؟ آپ کے دادا کی تھی کیا؟ نہیں تھی. پردادا کی تھی کیا؟ نہیں تھی. ان کے دادا کی تھی کیا؟ نہیں تھی. تو کہیں کو آیا ادھر؟ دوسرا آ کے بولتا دیکھو بابا یہ میری زمین ہے. کیا پروف ہے؟ یہ پیپر ہے. زمین کا کیا بولتے ہیں آپ کے پیپر تیلگو میں؟ ہاں پتریکا، بھومی پتریکا. ہاں دیکھ اپنے کو بات ہی تیلگو ایسی بات نہیں. بھومی پتریکا کیا بولتے؟ بھومی پتریکا، لینڈ رجسٹریشن ڈاکیومنٹ. انہیں بولتا ہے میرے پاس، بتاتا ہوں. نہیں دیکھو تو پولیس والا دیکھتا، ڈپارٹمنٹ والا دیکھتا ہے اس کے بابا کا نام یہ، دادا کیا یہ پڑھتا. اب آپ اوپر تک ہے، دوسرے کو کیا کرتا؟ بٹھاتا، ڈنڈے مار کے بڑھاتا، مار کے. اچھی زمینہ بہت ایسے آپ کے مار کے بھگا دیتا. اللہ اور دے، مار کے بھگا دیتا. تو ایگزامپل کہیں کو دے رہا ہوں میں، معلوم آپ کو، سمپل لینگویج میں عقیدہ دے رہا ہوں. سیدوں کے پاس جنت کے رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ ہے. اب دینے والے کوئی مولانا نہیں ہے، کوئی مفتی اعظم بھی نہیں ہے، کوئی محدث اعظم بھی نہیں ہے، کوئی ادنا حضرت بھی نہیں ہے، کوئی اعلیٰ حضرت بھی نہیں ہے، کوئی غازی ملت بھی نہیں ہے. میں توجہ کے ساتھ آپ کو بولوں، دینے والے رسول اعظم. دینے والے کون ہے؟ میرا نبی مختار ہے کہ نہیں؟ زمین و آسمانوں کا مختار ہے کہ نہیں؟ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں. حضور کے ہاتھوں میں ساری کائنات کی چابیاں ہیں. پورے اہل سنت ہے نا بھائی؟ بولو ہے کہ نہیں؟ وہ قاسم کل جس نے فرمایا اللہ یوتی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں. وہ آقا فرماتے ہیں ان الحسن
والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے دونوں بیٹے حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو جنت امام حسن امام حسین کی ملکیت ہے کہ نہیں؟ اور دینے والے کوئی اور نہیں، جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ رسول اعظم ہے۔ بات بہت دور نکلی، میں شعر پڑھ رہا تھا، پڑھوں گا ضرور۔ کہنے والے نے کہا کہ نبوت تیرے گھر کی ہے۔ کس کے گھر کی ہے؟ سیدوں کے گھر کی ہے، خان صاحب کے گھر کی ہے۔ بھائی خان صاحب بھی ہے تو بات دور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نہیں بولتے خان صاحب کمزور ہے، خان صاحب ماشاءاللہ، باہر کے بازو کے ملک میں جاؤ، جتنے جو کہا ہے پورے خان صاحب ہے، تو ہم سوری بھائی، برا نہیں ماننا، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو۔ جتنے جو کہا ہے بازو کے ملک پہ خان صاحب پہ رہتے، یہاں پہ بنداڑی، سمجھ گیا نا؟ آج کل مسئلے ہو جا رہے ہیں بھائی، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ بنداڑی سمجھ گئے آپ، پورے جو کہا ان کے اوپر رہتے۔ اب توجہ طلب بات یہ کہ نبوت کس کے گھر کی ہے؟ سیدوں کے گھر کی ہے کہ نہیں؟ بولیے، اس میں کوئی اور شریک ہو سکتا؟ کہنے والا کہتا ہے کہ نبوت تیرے گھر کی ہے، رسالت تیرے گھر کی ہے، امامت تیرے گھر کی ہے، شہادت تیرے گھر کی ہے، اور یا غوث بہر صورت بچا لینا، یہ عادت تیرے گھر کی ہے، اور تو ہی ہر طور سے کر دے میری مشکل کی آسانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی۔ اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، اتنے اسٹرانگ ہے یہ دونوں، دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ اب یہ اتنے بڑے شاہد ہیں دین کی حقانیت کے، اس کے علاوہ کسی کی ضرورت ہے نہیں پڑتی۔ اب لوگ بولتے ہمارے حضرت کو پکڑو، ہم بولتے تمہارے حضرت جس کو پکڑے، ان کے حضرت جس کو پکڑے، ان کے حضرت جا کے جو حضرت کو پکڑے نا، اس حضرت کی چوکٹ پہ ہمارا سر ہے۔ ہم کسی کی علمی خدمات کا انکار نہیں کرتے، کیوں؟ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں۔ مولانا زندگی بھر مسجد کی خدمت کرے، سلام ہے بھائی آپ پر، ہم سے جو خدمت ہوگی کریں گے، آپ کا احترام کریں گے، آپ کو اونچے مقام پہ بٹھائیں گے۔ لیکن یہی مولانا اگر سیدوں کے جد اعلیٰ مولا کائنات کی شان میں گستاخی کریں گے تو آئی ایم ویری سوری ٹو سے، دنیا میں سیدوں سے زیادہ ہمت والا، طاقت والا، ارے جن کا دہدا شیر خدا ہو، ان کے پاس طاقت نہیں رہتی۔ شیر کا بیٹا شیر ہوتا، گدڑ نہیں ہوتا۔ شیر کا بیٹا کیا ہوتا؟ شیر ہی ہوتا۔ شیر خدا کے جتنے اولادیں یہ سب شیر ہیں، ہے کہ نہیں؟ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ، تمہارے حضرت بولے، میرے حضرت تو نہیں بولے نا، آپ کی حضرت بولے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اب اگر یہی مولانا جن کو باب العلم کے صدقے علم ملا، بھائی حضور کیا فرمائے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں۔ اب شہر سے مطلب یہ نہیں کہ آپ کے شہر کو محدود کر دو، دنیا کو شہر کی تصور کرو۔ حضور فرماتے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب بعد میں آئے لوگ گڑے، اور گڑنے والے اسماعیل استرابادی، اہل علم جانتے ہیں یہ سقا کا راوی نہیں ہے، اس میں بدل کے بولے فلاں چھت ہے، بالکل سراخوں پر ہے، مقام کا انکار نہیں، ہم سنی ہے بھائی، ہمارے ماں باپ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کی چوکٹ پر قربان، لیکن جو علی کا مقام ہے وہ علی کا مقام ہے۔ درجہ صحابیت میں سب ہیں، علی بھی ہے، لیکن جن کو حضور نے کہا یا علی لحمو کا لحمی و دمو کا دمی، اے علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت۔ اب اس منزل میں کوئی اور صحابی کو لا کے ٹھہرا سکتے ہیں؟ ڈنڈے پڑتے ہیں، فرشتوں کے بھی پڑھتے، اللہ کے بھی پڑھتے، لوگوں کے بھی پڑھتے، غوث و خواجہ کے بھی ڈنڈے پڑھتے۔ اگر فرتے محبت و عقیدت میں کوئی کہے نہیں فلاں صحابی بھی رسول اللہ کا خون ہے، بولے آج تک رسول اللہ کسی کو بولے یار غار ہے سرکار صدیق اکبر، ان کے احسانات اسلام پر صبح قیامت تک رہیں گے، ہم انکار نہیں کرتے۔ فاروق اعظم کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ مسلمہ، ذو النورین کی خدمات
اپنی جگہ مسلم، لیکن کیا کریں علی کی بات ہی الگ ہے۔ اب اللہ نے الگ بنایا ہے تو ہم کیا کریں؟ دیکھو حضور کو جو سب پہچانے، علی کا مقام ضروری ہے سمجھنا تو کربلا سمجھ میں آتی، علی کا مقام ضروری ہے سمجھنا تو غوث اعظم کا منصب سمجھ میں آتا، علی کا مقام سمجھنا ضروری ہے تو غریب نواز کی کرامت سمجھ میں آتی، غریب نواز کی حکومت سمجھ میں آتی، ان کی شہنشاہی سمجھ میں آتی۔ مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، باب العلم، اگر فضائل اور القابات بولے تو قیامت ہو جانا، ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ 600 قرآن کی آیتیں علی پہ نازل ہوئی۔ کتنے آیت آئے قرآن میں؟ حافظ آئے یہاں پہ ٹوٹل کتنے؟ 6666۔ ہاں ویری گڈ، ماشاءاللہ پوری تیاری کر کے آیا۔ 6666 آیتیں، اس میں سے 600 مولا پہ نازل ہوئی ہیں، اور مفسرین میں کوئی چھوٹے موٹے نہیں، 50-100 سال 200 سال پہلے والے نہیں، اول جو مفسر ہے قرآن کے جنہوں نے تفسیر القرآن بالقرآن کی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس، میرے نبی کے چچا زاد بھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن میں پڑھتے نا، قرآن شریف رمضان میں تو پڑھے ہوں گے نا، جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو آیا، قرآن میں کتنی بار آیا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، وہ فرماتے ہیں وہ سید المفسرین نبی کے بھائی جنہیں حضور نے علم کا تفقہ فی العلم عطا فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو خدا نے کہا علی سے مراد لی ہے۔ اب اس لیے بولا شاعر ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ علی کو چھوڑے تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ علی نے کیا فرمایا؟ قرآن کہاں اترا مجھ سے پوچھو، رات میں اترا، دن میں اترا، سفر میں اترا، حجر میں اترا، حجرے میں اترا، میدان میں اترا، علی بتائے گا قرآن کہاں اترا۔ اور روئے زمین پر نبی کے بعد علی سے بڑا کوئی عالم یہاں پہ بہت بڑے بڑے علماء دعوے کرتے ہمارے مولانا۔ یہ سید صاحب سے بارش ہو رہی کیا؟ بیٹھو تھوڑی دیر دکھ جائیں گے، میں بھی بولے تو نیچے آ جاتا ہوں۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ چھائے میں آ جائیے، یہ چھپر نہیں رہتا تو بخدا میں بھی ایسے ہی بیٹھتا تھا، لیکن عقیدہ ضرور لے کے جائیے۔ بارش سے مت گھبرائیے، وہاں امتحان پانی نے لیا تھا، یہاں بھی امتحان پانی لے رہا ہے۔ اور جو ضعیف العمر ہے وہ جائیں گے۔ آج ہم امام حسین کے نام پر بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ میں ضعیف لوگوں کو اس سے بری اور مستثنا رکھتا ہوں، جو ضعیف ہیں یا بیمار ہیں وہ ادھر سائے میں آ سکتے، مائک والوں کو باہر کر دیں گے، نو پرابلم انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے۔ بہت تیزی سے اپنی باتیں ذرا اسپیڈ بڑھاؤں گا، اپنی توجہات رکھیں کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین کے بابا کا مقام سمجھنا بولو ضروری ہے۔ مولا علی مشکل کشا، باب العلم ہے، کیا ہے؟ روئے زمین پر کائنات میں علی سے بڑا کوئی عالم ہے نہیں ہے۔ کیوں ہے یہ منصب؟ صحابہ تو سب ہے نا، اللہ تو چاہتا تو کسی کا بھی انتخاب کرتا تھا، لیکن سنو، ہر صحابی کب بنے؟ سرکار پر ایمان لانے کے بعد۔ اور کب بنے؟ حضور نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ نبی کو 40 سال میں نبوت ملی نہیں، اعلان نبوت کیا۔ کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ آدم کی مٹی آتی، پانی آتی، میرے نبی تب بھی نبی تھے، میرے نبی تب بھی رسول تھے، میرے نبی سید الاولین والآخرین ہے۔ اب حضور پر جو ایمان لائے لوگ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تو سرکار صدیق اکبر بھی آ گئے، فاروق اعظم 40 پہ مسلمان وہ بھی آ گئے، عثمان ذو النورین بھی آ گئے۔ لیکن ذرا دیکھو علی کب سے ہیں؟ علی کب سے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اور حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ علی سے فرمایا یا علی انتا و انا من نور واحد، اے علی تو اور میں دونوں ایک نور سے بنے ہیں۔ جب سے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے تب سے علی حیدر کرار کی مرتضائی ہے۔ ارے میں بولوں تو اعتراض ہو، میں بولوں تو اعتراض ہو۔ نقشبندیہ سلسلے کے سب سے بڑے پیر
مجدد الفسانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو سلاخوں پر ہے. حضرت عبد الرحمن جامی عاشق رسول وہ کیا کہتے معلوم؟ علی اولیارا دلیل است برحق، علی انبیارا ولی نصیرہ. ارے تم لوگ نقش بندی ہو کر اگر کوئی ہے تو کان کھول کر سن لے. علی حیدر کرار کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہو. سچا نقش بندی وہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں علی اولیارا دلیل است برحق، تمام اولیاء کے لیے علی دلیل برحق ہے، علی کو چھوڑ کے ولایت نہیں ملتی. اس کے بعد کہتے علی انبیارا ولی نصیرہ. ارے علی تو وہ ہے جو انبیاء کا مددگار رہا ہے. کتابوں میں لکھا ہے داؤد علیہ السلام ایسا لوہے کو پکڑتے تو موم ہو جاتا. علماء سے پوچھئے، حضور سے پوچھا کسی نے، یا رسول اللہ کیا فارمولا تھا ان کے پاس جو لوہے کو پکڑتے تو موم ہو جاتا؟ تو حضور نے فرمایا وہ علی کا نام لیا کرتا، وہ علی کا نام لیا کرتے. تو حضرت عبد الرحمن فتویٰ لگانا ہے تو وہاں جاؤ، حضرت جامی پہ عاشق رسول پہ، سب سے بڑے عاشق رسول مثال دیتے نا، حضرت جامی کی دیتے نہیں دیتے. انہوں بول رہے ہیں علی انبیارا ولی نصیرہ، ولی بھی ہے، انبیاء کا دوست بھی ہے، نصیر ہے. نصیر کس کو بولتے؟ مددگار کو بولتے. بولتے نہیں بولتے؟ علماء بیٹھے ہوئے یہاں پہ پوچھ لیجئے. اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ ایک مشہور، سب سے مشہور جو ارشاد ہے، ہزاروں احادیث ہیں مولا کی شان میں، لیکن ایک حدیث بہت مشہور ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. کون فرمائے؟ حضور فرمائے. حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں پہ ایک مولانا آتے، نام نہیں لیتا میں، I'm very sorry، کہاں کے بھی ہوں گے، انہوں بولتے نہیں 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 ایسا نہیں بول رہا. اور یہ مجمع کس کا تھا جب حضور فرمائے اب میں بیٹھا ہوں تو آپ لوگ آئے، صاحب تقریر کر رہے ہیں تو آپ لوگ آئے ہیں، حضرت قبلہ صدارت فرما رہی آپ لوگ آئے. تو میرا خطاب آپ لوگوں سے 500 سال پہلے والوں کے لوگوں کے واسطے یا 500 سال بعد آنے والوں کے واسطے. تو حضور جب خطاب کرتے تو حضور کا خطاب صحابہ سے ہوتا اور ان کی وساطت سے صبح قیامت تک ہوتا. اور حضور جب خطاب فرما رہے کس کو؟ مولانا صاحب، مولوی صاحب یا مجدد صاحب سے نہیں، حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں. صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان ذو النورین ہے. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ من کنت مولاہ فہذا علی. تم لوگ گواہ رہو میں جس کا مولا ہوں میرا علی بھی اس کا مولا ہے. اب یہ حضور کی حدیث ہے نہیں ہے؟ بولو بھائی نہیں ہے، بولو تو بات ختم کر دیتا ہوں. کوئی ہے ایک دعویٰ کر سکے نہیں ہے؟ بولو ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولو تاکہ تم گواہ رہو مولا کی ولایت کے. تم گواہ ہے کہ نہیں؟ بولو. ایک غوث اعظم کی کرامت ہو کہ غریب نواز کی ولایت ہو، یہ سب میرے مولا حیدر کرار کا فیضان ہے. علی ہے تو سارے سلسلے ہیں، علی کو ہٹا دیے تو دنیا میں کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. سنیت ختم ہو جاتی ہے، علی کو ہٹائے تو باقی رہتی نہیں رہتی. بولو رہتی نہیں رہتی. مولا کائنات شیر خدا کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لو. کیا کر لو؟ لازم کر لو. اس لیے کہ علی وہ مشکل کشا ہیں. تو حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی و مولا. تو کہا ابو بکر تم بری ہے؟ نہیں کہا. بولیے مولانا اگر ہے تو میں بات ختم کر دیتا ہوں. ہے؟ سرکار صدیق اکبر نے کہا نعم یا رسول اللہ صدقتا، بالکل صحیح ہے. ارے فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل پر جنہوں نے اسلام کی سلطنت کو قائم کیا، صبح صبح مولا سے ملے. کتنی محبت ہے دیکھو. ان لوگ بولتے ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے. ارے صحابہ علی کا احترام کرتے تھے، ہم صحابہ کا احترام کیسے نہیں کریں گے؟ ہم اس صحابی کا احترام کرتے ہیں جس نے علی سے محبت کی، اور اس صحابی کا احترام نہیں کرتے جس نے علی سے جنگ کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرتے. ارے یہاں پہ قادریہ چشتیہ سب بیٹھے ہوئے، نظامیہ بھی بیٹھے ہوئے. کوئی آ کے نظام الدین محبوب الہی کی شان میں گستاخی کرا، آپ بولتے آپ کتنے اچھے آدمی ہیں، آپ اللہ کی رحم و رحمت ہے وہاں پہ. کوئی آ کر غوث پاک کی شان میں گستاخی کرا، یہی 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں. کرتے نہیں کرتے؟ کوئی غریب نواز کی شان میں گستاخی کرا، آپ بولتے پلیز کم انسائیڈ اینڈ ہیو اے سیٹ، لیٹس ہیو اے کپ آف ٹی. آئیے بیٹھیں گے چائے پئیں گے. آپ میرے غریب نواز میرے پیر کی شان میں گستاخی کرے؟ بولیے. بولتے نہیں بولتے. کیوں نہیں بولتے؟ اسی لیے کہ اگر کوئی غوث اعظم کی شان میں گستاخی کرے اور تم اس سے اچھے تعلقات رکھے، تم قادری رہتے، تم چشتی رہتے،
تم رفائی رہتے, تم صابری رہتے, تم نظامی رہتے. نہیں رہتے. کیوں نہیں رہتے؟ اس لیے کہ پیر کی شان میں. ارے دیوانوں ذرا سوچو, جس نے غوث کے پیر, ساری کائنات کے پیر, پیرانے پیر مولا علی کی گستاخی کی, تم اس کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ چیک کر لو تھرمامیٹر لے کے اپنی قادریت کو. اگر مولا کی شان میں کوئی گستاخی کرا, بولو نہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ سرکار فاروق اعظم آئے, دیکھو صحابہ کی اہل بیت سے محبت ہو. صحابہ جملے پہ غور کریں, ہم صحابیت سے بھی خارج نہیں کرے, جو بھی ہوگا آخرت میں دیکھیں. ہم کون ہوتے؟ رسول اللہ فیصلہ کریں گے. لیکن ایک چیز یاد رکھو, یہ اگر آپ موٹا ہو جاتا پرنسپل میں اگر سمجھنا ضروری ہے, یہاں پہ عروج پہ ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ذرا سمجھ لو. ایک ہے صحابی, صحابہ, اور ایک ہے طلقاء. اس پہ کتاب آ رہی 650 صفحات کی, ہم ہی چھاپیں گے انشاءاللہ. زبردست محقق آئی ہے, تحقیق آئی ہے ایک بہت بڑے محقق کی, الصحابہ و طلقاء. صحابہ وہ, صحابی بولے تو کس کا تصور آتا سب سے پہلے؟ سرکار ابو بکر صدیق کا. آتا نہیں آتا؟ سرکار فاروق اعظم کا. آتا نہیں آتا؟ حضرت سیدنا آنکھوں سے دیکھے نہیں مگر تصور جم جاتا, سلمان فارسی کا, یاسر بن عمار کا, اور حضرت بلال حبشی کا. تصور آتا نہیں آتا؟ ان کا آتا. نام نہیں لیتا میں, نام لیے تو 500 فتویٰ تھے. فتووں سے نہیں ڈرتا, آپ لوگوں کے واسطے پریشانی ہو جاتی. بہت انٹیلیجنٹ ہے آپ میرے سے بعد میں ملنا انشاءاللہ. سنیں آپ, میں نام نہیں لیتا. ایک وہ ہے صحابہ السابقون الاولون. کون ہے وہ؟ جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ پہ ایمان لایا اور قرآن ترتیب بنایا. السابقون الاولون میں صحابہ کے مقام مرتبے کی. کون ہے؟ المہاجرون والانصار. ان کے بعد سب, یہ قرآن کی ترتیب ہے. کون ہے میرے محبوب صحابہ میں تمہارے افضل وہ جو السابقون الاولون میں, جو سب سے پہلے ایمان لائے. وہ افضل ہے بولو ہے. اس کے بعد کون ہے؟ تو کہا وہ جو بعد میں ایمان لائے مگر مہاجرین ہوئے. محبوب تیرے لیے مکہ کو چھوڑ دیا, گھر کو چھوڑ دیا, بیوی کو چھوڑ دیا, باپ کو چھوڑ دیا, جائیداد کو چھوڑ دیا. محبوب جو مہاجر ہوا, اپنا وطن چھوڑ کے تیرے شہر کو آیا, وہ افضل ہے. اس کے بعد پوچھو اللہ سے پھر کون افضل ہے؟ تو اللہ فرماتا وہ جو میرے نبی کے مددگار بنے, جنہوں نے میرے محبوب کی مہمان نوازی کی, جنہوں نے میرے آقا کے لیے مدینے کے دروازے کھول دیے اور مدینے کے شہراؤں پر کئی دن تک ٹھہرے رہے. اور جب حضور آئے تو کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. وہ ہے انصار. کون ہے؟ انصار. اب جن کی تم تائید کر کے مولا کے سامنے لا کے ٹھہرتا تھے نا, انہوں ہے طلقاء میں. مکہ فتح ہو گیا, جنگ دیکھو کبھی, جنگ پہ کیا ہوتا؟ کنٹری آپ جیت گئے, وار ہو گئی, جیت گئے, اینیمی آ کے سرنڈر کر دیتا. اب نہیں بھائی نہیں لڑ سکتے آپ, جنگ جیت گئے, میں کون ہوتا آپ؟ حضور جب مکے میں آئے, جس مکے سے میرے نبی کو نکالا گیا, جس مکے میں میرے نبی پر کیچڑ پھینکا گیا, کچرا پھینکا گیا, حضور حالت سجدہ میں ہے. حالت سجدہ میں میرے نبی نے کیسی قربانی دی. یہ ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, یہ سب بیٹھے, حضور سجدے میں ہیں مطاف کعبہ میں. اونٹ کی ساری اجڑی بوٹی گندگی حضور کی پیٹ پر رکھی. اتنی وزن ہوتی ہے اونٹ کی, حضور اٹھ نہیں پائے. جب اٹھے تو ساری گندگی حضور کے. وہ نبی جو سب کو صاف کرنے آیا ہے, وہ جو نبی پاک ہے. سیدہ فاطمہ کو یہ خبر پہنچی تو سیدہ کے حال پر کیا گزری, بھاگ کی آئی صحن مکہ میں اور رونے لگی. کہا بابا اب بہت ہو گیا, اب تو بد دعا دیجیے. بابا اب تو بد دعا دیجیے. تو حضور نے تب آسمانی دنیا کی طرف توجہ کی اور ابو لہب کے حق میں بد دعا فرمائی. پوری سورت نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب. اس کا پس منظر یہی ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے. وہ کس نے؟ ابو لہب نے کیا. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شیوا ہے. اب یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مولائے کائنات شیر خدا کے بارے میں فرما رہے ہیں, من کنت مولا فہذا علی مولا. تو کسی مولوی کی مانیں گے؟ سرکار ابو عمر فاروق بڑے ہیں کہ آج کے مولانا بڑے ہیں؟ ارے بولو یارو کیا ہے, ڈر رہے ہیں. سمپل کوسچن ہے, اے بی سی ڈی دے رہا ہوں, کے بی سی کے ویسا. اس کے اوپر بھی نہیں بولے تو پھر مزہ نہیں آتا, پھر تقریر کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. ایک حیدرآباد میں ایک بہت بڑے مقرر تھے, بہت مشہور قصہ ہے, انہوں بہت مشہور ہو گئے. ان کو تقریر وقریر کرنا نہیں آتا تھا, تو ان کو پکڑ کے لائے لوگ, بولے تقریر کریے.
ان کو پاس بہت علم تھا, ڈنگا مارتے تھے. تقریر کرنے آئیے, نہیں تقریر نہیں کرتا, نہیں آئیے بلکہ اسٹیج پر لا کے ٹھہرا دیا. وہ ڈنگا مارتا نہ آ کے ٹھہرے. دیکھیے بھائی صاحب آپ لوگ بہت ہوشیار ہیں ماشاءاللہ, بہت عقل مند ہے آپ لوگ. ہاں ہے, وہ تو ہے, ویری ٹرو. ہے کہ نہیں ہے؟ اور میں جو بولنے والا ہوں آپ لوگوں کو معلوم ہے, تو لوگ آپ بولے ہاں معلوم ہے, 100% معلوم ہے. تو بولے جب معلوم ہے بولتے کیا فائدہ, چاہ کے بیٹھ گئے. اللہ بولے یہ بہت ہوشیار ہے, پھر پکڑ کے لائے. سیکنڈ ٹائم بولے نہیں اب کیا کریں, تو بولے معلوم ہے تو بولنا نہیں معلوم ہے. تو وہی بولے دیکھیے آپ لوگ بہت ہوشیار ہے, سمجھدار ہے اور علم والے لوگ ہیں, میں جو بولنے والا ہوں معلوم ہے. پبلک بولی نہیں معلوم ہے. تو ان کو غصہ آ گیا, بولے جب نہیں معلوم ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ بات کر کے فائدہ ہی نہیں. انہوں بولے یار پھر جیت گیا انہیں. پھر تھرڈ ٹائم پکڑ کے لائے, پکڑ کے لا کے بولے دیکھو ایسا بولنا, آدھے بولنا معلوم ہے, آدھے بولنا نہیں معلوم ہے. تو انہوں بولے میں کیا بولنے والا ہوں, آپ لوگوں تو معلوم ہے, آپ لوگ صاحب علم ہے. تو آدھے بولے معلوم ہے, آدھے بولے نہیں معلوم ہے. انہوں بھی بہت ہوشیار تھے, انہوں کیا بولے جس کو معلوم ہے, جس کو نہیں معلوم ہے اس کو بول دو. تو آپ لوگ سمجھ رہے میری بات, لائٹر موڈ میں بولا میں آپ کو, ہلکا ہلکا مزاج میرے نبی کی سنت ہے. حضور کرتے تھے, ایک بڑھیا حضور کے پاس آئی, یا رسول اللہ یہ میرے کیا سنا بھی نکلا. ہم بولے پہلے سیدوں کی گستاخی نہ کرو بچے, اوپر تک چلی جاتی بات ہے کیسا جاتی. سید عالم مصطفیٰ قادری کو بولے تو جاتی, کیا حسینی پیر رضوی صاحب کو بولے تو جاتی, کاظم پاشا صاحب کو بولے تو جاتی, جاگیر پاشا رحمہ اللہ ان کو بولے تو جاتی. نہیں جاتی, چلے گئی, اوپر تک چلے گئی. ہماری دشمنی بھاری پڑی بیٹا تم کو, تم حسینی تھے اب یزیدی ہو گئے نہیں ہو گئے. ہم بولے مولانا لوگوں کو سمجھائے, یار لوگوں کو دیکھو خان صاحب ایسے کام مت کرو, اہل بیت کا بغض مت دو, اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں الا من ماتا بغض آل محمد ماتا کافرا. حضور نے کہا میری اہل بیت کی اگر بغض میں کوئی مر گیا تو کافر مرے گا. بولو کیا مرے گا, یہ حضور کی حدیث ہے. اب اہل بیت کیا ہے, امام حسن امام نہیں, مولانا طارق جمیل نام کو لیے تکلیف آتی ان لوگوں کو, تبلیغی جماعت کے عالم ہیں. ان لوگ تو بھی سدھر گئے, ان لوگوں کی بنسبت ہے بھانجوں کے. ارے یار تمہارا الگ ہے, تمہاری دکان چل رہی ہے ایسا ہے, تھوڑا پانی پلائیے. صاحب کو 3 وقت پلائے, میرے کو ایک بار نہیں پلا رہے. اللہ شکرہ میرا بھی زبردست قورمہ کھا کے آیا. ہاں صاحب ایک بار درود شریف پڑھی ساؤنڈ. دیکھیے جب آپ لوگوں کو نیند آئی تو ہاتھ اٹھا دینا, میں سمجھ جاتا ہوں یو وانٹ ٹو سلیپ, مگر اپنا مقدر جگاؤ, امام حسین کا ذکر سن کر جاؤ. آج سونے کی رات نہیں, نصیب جگانے کی رات. ان بچوں نے بڑی محنت سے جلسے کو منعقد کیا ہے, میلاد کمیٹی نے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. صاحب طبیعت کی علالت کے بعد کنور سے آئے ہیں, بخار ہے, پیر میں تکلیف ہے, یہ امام حسین کا خون ہے. کیا ہے, امام حسین کا خون ہے. کیا ہے, اب امام حسین کو دیکھنے کی تمنا ہے تو کیسا پوری کرنا, ان کو دیکھ لینا. اسی لیے کہ ایک اور حسینی حضرت حیدرآباد میں بڑے مشہور ہیں, ان کا ایک شعر ہے, نادان ہے جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو. نادان ہے وہ جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو, جز تھوڑے کو بولتے, کل پورے کو بولتے. نادان ہے وہ جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو, جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں. اب امام حسین کو دیکھنے کی تمنا ہے تو یہاں دیکھو, ان کے دادا 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 ہیں, ہے نہیں ہے, بولو. پوترے کے پوترے کے پوترے کے کتنی پشت میں صاحب آپ لوگ, 40ویں پشت میں ہے ماشاءاللہ. دیکھو ہم اور آپ تقریباً 30 پشت میں ہیں. میں بھی 40ویں پشت میں مولا امام حسن کا پوترا ہوں, مولا علی کا, اور آپ بھی ہیں ماشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں, 29ویں پشت میں غوث پاک کے پوترے یہاں پہ. ڈائریکٹ خاندان ہے, کہاں کی آئی کدھر کی آئی نہیں پوچھنا, ہمارے دادا آئے بول کے تمہارے باپ دادا مسلمان بنے, کتابیں پڑھ کے بنے. ہمارے حضرت کی 1000 کتابیں ہیں. میں بولا بابا انہیں الف بے نہیں جانتا, تیرے حضرت کی کتابیں پڑھ کے مسلمان بنا. سرکار لاہوبلی آئے نہیں ہیں, میرے دادا آئے نہیں ہے, بولو. ہاں کیا کرے, یہ ایک اشارے سے مردے کو زندہ کرے. 40,000 مسلمان ہوئے, اور پوری آبادی ادھر ہی رہتی تھی. جب 40,000 مسلمان ہوئے, راجا بھی مسلمان, پرجا بھی مسلمان. کس کے پوترے, بولو مولا علی کے پوترے. بولو یارو, جن کے نام پہ اٹیک کر رہا ان کا ہی نام لو بار بار. سرخروئی چاہتے تو علی علی کرو, اسی لیے کسی اور کا نام لینے پہ عبادت ہوتی.
علی 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 بولو, اللہ 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 بولے ویسا ثواب ملتا, کئی کو ملتا. میں بولا تو ہے, یہ کیا بول کے کہ سنو, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے چہرے کو تک رہے, بس نظر ہٹتی نہیں. جیسا تم لوگ پیر کو دیکھتے نا, محبت آئی تو بس. اب حضرت کو دیکھے تو جاگیر پاشا نظر آتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت اسماعیل پیر, اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں, ان کا فیضان صبح قیامت تک جاری رہے. ہم نے ایک صوفی باصفا کو چلتے پھرتے ہوئے ولی کون کی شکل میں دیکھا, وہ امام حسین کے برحق شہزادے تھے. اب ان کی یاد آئی تو ان کے چہرے کو دیکھتے, میری طرف دیکھ کے بولتے حضرت خطیب دکن کی یاد آتی. بولتے نہیں بولتے, کیوں بولتے؟ خون ہے بابا, جینیٹکس ہے. کیا ہے؟ جینیٹکس ہے. اب لوگ کیا بولتے, 1000 کتاباں لکھنے والے بہت بڑے عالم تھے, ان کی وجہ سے دین پھیلا. میں بولا بیٹا کیا بات کر رہا, اللہ کی کتاب کتاب اللہ صبح سے شام تک پڑھتے, سمجھ میں آتا؟ علماء کو آتا, لیکن قرآن کا معجزہ کیا ہے, چھو تو ثواب, دیکھو تو ثواب. عبادت ہے کہ نہیں؟ قرآن کا دیکھنا عبادت, قرآن کا پڑھنا عبادت, قرآن کا سننا عبادت, قرآن کو چھونا عبادت. اب وہ صدیق اکبر, ان سے بڑا کوئی عالم ہے؟ آپ کے مولانا ہے کہ 1000 کتاب لکھے, ایسا دیکھ رہے تک 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 چہرے کو. تو سرکار سے کون پوچھے صدیق اکبر سے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ, مسلمانوں کی ماں ہے کہ نہیں ام المومنین, قربان جائیں. آئے تو بولے بابا میں مسجد نبوی میں دیکھی آپ بہت دیر تک علی المرتضیٰ کے, علی ابن ابی طالب کے چہرے کو تک رہے تھے, اور ایک پل کے لیے پلک نہیں, ایسا کیا کھو گئے تھے ان کے جلووں میں آپ؟ ارے بیٹا یہ ہے صحابہ کا عقیدہ. ابو بکر صدیق وہ جو فرماتے ہیں کہ اے بیٹی عائشہ, اور وہ بیٹی بیٹی نہیں ان کی بھی ماں ہے. یہ کیسی بیٹی ہے جو باپ کی ماں بن گئی؟ ہو کہ نہیں, ہے کہ نہیں؟ بولو بولو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتکم, اور نبی جو ہے مومنین کی جانوں سے قریب ہے, اور ان کی بیویاں مومنین کی ماں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ان کی ماں بن گئی. بولو, سمجھ میں آئی بات؟ یہ ام المومنین ہے. کیا ہے؟ ام المومنین ہے. اب جب ام المومنین کا یہ مقام ہے تو سرکار صدیق اکبر نے کہا بیٹی بات اتنی سی ہے, میں نے میرے نبی سے سنا ہے, میں کیا کروں, میرے نبی سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادت, کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ارے یہ مولوی تیری عبادت نہیں ہے, ابو بکر صدیق کی عبادت ہے, اور وہ عبادت کے مزے لے رہے ہیں. ہم علی کے تصور میں یا علی یا علی علی ولی اللہ بولے تو پیٹ میں درد ہو گیا. سرکار صدیق اکبر سے پوچھو آپ کیوں تک رہے تھے, تو کیا کہا؟ بیٹی سے. کس سے کہا؟ جو مومنین کی ماں ہے. اسی لیے دیکھ رہا تھا کہ نبی نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب ام المومنین کی دیانت داری اور اہل بیت سے, نبی کے گھر والوں سے, اور مولا علی سے خاص طور پر محبت کی انتہا دیکھو. چاہتی اگر ان کے ویسی عداوت نعوذ باللہ ہوتی, نہیں, نبی کی بیوی ہے, مومنین کی ماں ہے, جن پر قرآن کی آیتیں, جن کی عفت اور پاک دامنی پر قرآن کی آیتیں نازل, قربان جاؤ. ام المومنین یہ کہنے لگی بابا مجھ سے بھی ایک حدیث سن لیجئے, بابا مجھ سے بھی ایک حدیث سن. کہا بیٹی سناؤ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ تو کہا بابا جیسے آپ نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, مجھ سے میرے نبی نے کہا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 1,24,000 صحابہ میں سے کس کا بھی نام وہ عبادت ہے؟ سب کا مقام اپنی جگہ ہے, لیکن علی 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 بولو تو لگاؤ ایک نعرہ, نعرہ حیدری. من كنت مالا من كنت مالا من كنت مالا هذا مالا مرجعه کفن پہ لکھنا, آنکھوں پہ لکھنا, سینے پہ لکھنا, من كنت مالا صدیق کا مالا, فاروق کا مالا, عثمان کا مالا, ہم سب کا مالا, من كنت مالا, کعبے میں ولادت, مسجد میں شہادت, حسنین کا بابا,
اب اس لیے ہمارے بزرگ علی علی بولنا سکھائے. بچہ گر گیا تو کیا پکارتا؟ نہیں وہ تو بعد میں پکارتا. اماں کیا سکھاتے بچے کو؟ اماں بولو بولتے, یا علی بولتے. بچہ گر رہا تو اماں سنبھال رہی, مگر اماں یہ نہیں بولتی بیٹا ممی ممی بول, بولے نہیں یا علی بول. وزن اٹھا رہی, دیکھ نیاز کی اٹھا رہا بچہ, نہیں اٹھ رہی, کیا بولتے اماں بولو؟ ارے بیٹا یا علی بول, بولتے اٹھ جاتی. کہیں کو اٹھ جاتی؟ ارے اس علی کا نام ہے جس نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو ایک ہاتھ میں اٹھا لیا تھا. ارے نام علی میں طاقت ہی جیسی ہے بیٹا. علی مشکل کشا ہے, کیا ہے؟ باب العلم ہے, شیر خدا ہے. اور علی علی بولو ولی بھی بن جاتے انشاءاللہ. آپ بنیں گے یقیناً, آئی ایم شور. ان کو ملتی ولایت ایسی دکھ رہا میرے کو اللہ چاہتا. ارے غوث پاک کے غلاموں کا کیا معاملہ ہے؟ چور آیا چوری کرنے, آپ کے گھر میں اگر چور گھس گیا, محلے والے دیکھ لیے پکڑ لیے, کیا کرتے؟ اندر بلا کے گھر میں بولتے اوکے پلیز کم لیٹس ہیو اے کپ آف ٹی اینڈ اے کافی. فروٹس کھاتے, بریانی کھاتے, نہیں بولتے, کیا بولتے؟ اتنا مارتے, آج موقع ملا رے, پکڑے گیا انہیں, مار مار کے چنیاں کر دیتے. اس کا محلے والے نکل کے آتے, کیا ہوا بھائی چور آیا؟ ہاں ہمارے محلے میں. ان لوگ بھی کیا کرتے؟ چندے کے مارتے. موقع ملا نا بھائی, اس کے بعد پولیس والے آتے, اللہ دیکھتے اوپر سے نیچے سے, اتنا مارے اس کو, معاملہ مارے تو مر جاتا. پولیس والے یہ بھی نہیں بولتے کہیں کو مارے قانون جرم ہے, بولتے اچھا کرے ہمارے سو بہت دنوں سے نہیں کٹ رہا تھا, بولتے غوث پاک کے پاس بھی آیا چور. یہ علی کی اولاد کا مقام. ارے علی کو کہاں سمجھتے رہے تم؟ غوث پاک کو نہیں سمجھ سکتے. ان کو غوث الورا بولتے. وہ غوث جو سمجھ میں نہ آئے اس کو کیا بولتے؟ غوث الورا. علی کے پوتے کے پوتے کے پوتے کے پوتے کے پوتے کے بیٹے کی یہ شان ہے. علی کی شان کیا ہوگی؟ ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی, اس لیے کہ ان لوگوں کو جہنم میں جانا ہے. جنت میں جانے والے کچھ سمجھ میں آتے علی, جہنم میں جانے والے کو علی سمجھ. یہ میران قول رسول اللہ کا ہے, علی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, محبت نہیں رکھے گا مگر مومن. مومن ہے تو کیا کریں گا؟ مولا آئی لو یو بولیں گا. کیا بولیں گا؟ مولا آئی لو یو. اور اگر کسی کو علی سے محبت نہیں ہے انہیں بولیں گا نو آئی ڈونٹ لو یو. بہت ہے, میں کس سے بھی کر لیتا ہوں. میں بولا بیٹا تو کہیں بھی جا سکتا, جنت میں نہیں جا سکتا, اسی لیے کہ جنت علی تو علی, علی کے بیٹوں کی جاگیر ہے کہ نہیں؟ بولو غوث پاک کے گھر میں دیکھو, غوث پاک کا مقام نہیں سمجھے, علی سے مقابلہ کرنے نکلے. اور کس کس کو لا کے مولا کے سامنے ٹھہرا رہے دیوانوں. اگر دیکھو کئی جنگاں ہوئے, ایک دو جنگوں کا اگزامپل دیتا ہوں. مولا سے لڑے, لڑنے والے لڑے, ٹھیک ہے, اور کیسا لڑے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت چمکو نہ کو نام لیا تو مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ. میرے کون سے کوئی بغض نہیں ہے, وہ میرے دادا کے غلام ہیں. میرے کون سے بغض کہیں کو رہیں گے؟ ایک بول رہا میں آپ کے دادا کا غلام ہوں, میں لوں گا گیٹ آؤٹ. نہیں, ہم ادب کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے. کیوں کرتے معلوم؟ انہوں کیا بولے؟ یا غوث. یہ ہے سچی قادریت اور مولائیت. غوث, ارے علی تو علی, یا غوث, ارے علی تو علی جس نے غوث کو ولی بنایا, میں ان کی کیا بولوں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا غوث تجھ سے در. تجھ سے در. در معلوم نا صاحب بولے نا, در والے گھر والے, ہم نا گھر والے, اللہ در والے, مگر تو بھی پیار ہے ہمارے کو, کیونکہ گھر والوں کا کام ہے در والوں سے محبت کرنا. ایک در والے آئے تھے میرے نبی کے پاس جن کا نام ہے سلمان, فارس سے آ کے رہ گئے تھے, کوئی نہیں تھا ان کا, تو حضور کیا فرمائے؟ در والے کو گھر والا بنا لیے. سلمان من اہل بیتی. کیا کہا؟ سلمان میری اہل بیت میں. سلمان تیرا کوئی نہیں ہے, تو میرا گھر والا ہے. تو مولانا احمد رضا خان صاحب, اب یہ بولو سیدوں کا مقام سمجھو, علی کا مقابلہ اگر کرا تو بولو ارے دیوانے. مولا علی کی 10ویں پشت میں پوترے کا مقام نہیں سمجھ سکے تمہارے حضرت, تو وہاں کہاں جا رہا؟ ارے پاگل, تیرے کو مینٹل ہاسپٹل حیدرآباد کیرا گڈھا بھی جانا, خرچہ بولے تو علی پاشا سے لے لو. بولو آئی ایم ریڈی ٹو گیو. کیا بولے مولانا؟ شعر یاد ہے جی؟ نہیں تمہارے کو نہیں, بچے سے پوچھ رہا ہوں. شعر یاد ہے؟ نہیں ہے تو سنو. مولانا احمد رضا خان صاحب اللہ کی لاکھوں رحمت, پکے قادری تھے اور پکے مولائی تھے. مولائی کیا نکالے آپ لوگ؟ قادری بولے تو صحیح تھا, مولائی کہیں کو نکالے؟ ارے میں بولا غوث اعظم بھی مولائی ہے رے, غریب نواز بھی مولائی ہے. ڈوز بہت زیادہ ہو جاتا, اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. بولنے بیٹھا تو صبح تک بولتا ہوں, فجر میں ملا دیتا ہوں پورے بندے کو, چھوڑنے والا نہیں ہوں. غوث پاک کا پوترا ہوں,
ان کا فیضان وہاں سے آتا، کرنول سے ہو کے یہاں بولتا ہوں میں، میرے کو کچھ بولنا واللہ نہیں آتا، مگر یہ ان کا فیضان ہے پیرانے پیر کا۔ کیا بولے مولانا؟ یا غوث تجھ سے در، بولے نہیں بولے؟ کیا نام ہے بیٹا؟ ہاں ہاں دادا قلندر، ماشاءاللہ داتا حیات قلندر کے سب کے سلامت رہو۔ تم ذرا دیکھو، ذرا ایکسپریشن اچھا دیے تو تقریر اچھی ہوتی میری، ایسا دکھ رہا تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دیکھو مسکراؤ، ویری گڈ، مسکرانا سنت ہے۔ ایک مومن کا دوسرے مومن کو دیکھ کے مسکرائے تو صدقے کا ثواب ہے۔ سورج نے جلانا بول کے، ان لوگوں کو دیکھو سورج جلا لیتے، ہمارے پاس کیا کرتے؟ مسکراتے۔ ہم صوفیہ کے ماننے والے، ہم غریب نواز والے، ہم غوث پاک والے ہیں۔ اگر ہم لوگ بھی تمہارے ایسی صورت بناتے، ہماری مسجد میں نہیں آنا تو پورے گھنٹہ بجاتے رہتے، 20 کروڑ کہاں سے ہوتے تھے؟ یہ ہماری عادت ہے۔ ہم نے کہا پلیز ویلکم، ہم نے مسکرا کر ویلکم کیا ہر ایک کا۔ سرکار لاہوری نے کیا کیا؟ اگر کسی کے پاس نیت ہو گئی اور وہ بھی غیر کے پاس، تو آپ بولتے اچھا ہوا مر گیا، لیکن سرکار لاہوری ایسا نہیں بولے۔ علی کے پوترے ہیں، حیدری ہیں، کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہا سرکار وہ راجا کی بیٹی مر گئی۔ یہ نہیں پوچھا ہندو ہے کہ مسلمان ہے، کہا میں زندہ کر دوں گا۔ ایک لوتی تھی نا، غم ہوا ہوگا ماں کو، باپ کو تکلیف ہوئی، پرجا کو تکلیف ہوئی ہوگی نا۔ وہ پرنسس تھی نا، اس علاقے کی پرنسس تھی، تو سرکار کے لاہوری نے کیا کہا؟ میں بلاؤ، میں زندہ کر دیتا ہوں۔ کافر کی بیٹی کو کہا زندہ کر دیتا ہوں، اس کو بولتے علی کے گھر کی سخاوت۔ یہ نہیں بولے آئی ڈونٹ کیئر، مر گئی تو مر جان دو، فناری والسقر۔ ایک نظر ڈالی، وہ بھی زندہ، 40,000 مسلمان۔ یہ ہے علی کے پوتروں کا کردار۔ اب مولانا کیا بولے؟ ایسے ہوتے ہم لوگ، سمجھ رہے نہیں تم لوگ، ہم کیا کریں گے؟ امام حسین کو نہیں پہچانے، مولانا کے پوترے نہیں، صحابی رسول کے بیٹے۔ پہلا تیر کون چلائے؟ عمرو بن سعد، کس کا بیٹا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھو آپ، جب بگاڑ آتا تو صحابی کا بیٹا ایسا ہو جاتا، مولوی کا بیٹا میرے پیچھے پڑ گیا تو کیا تعجب کی بات ہے؟ سیدوں کے پیچھے پڑ گیا تو کیا تعجب کی بات ہے؟ رافضی بولا تو کیا تعجب کی بات ہے؟ ایسا جیسا سنیت کا ٹھیکہ انہوں لے لیے۔ عشرہ مبشرہ میں معلوم، عشرہ مبشرہ کس کو بولتے؟ ان کو معلوم رہتا، وہ 10 صحابہ جن کو ایک نشست میں، خالی انوش نہیں گے عشرہ مبشرہ، اور بہت ہے، اس کی تفصیل علماء جانتے۔ ایک ہی محفل میں 10 کو بولے تم جنتی، اس کو بولتے عشرہ مبشرہ، جن کو بشارت دی گئی وہ عشرہ ہیں۔ کیا ہے؟ عشرہ یعنی 10، عربی میں عشرہ یعنی 10 لوگوں کو دیے، ان میں ہیں سعد ابن ابی وقاص۔ کیا ہے نام؟ بولو بولو بولو، سعد ابن ابی وقاص، ان کا بیٹا کیا نام تھا حضرت؟ عمرو بن سعد، لعنتی کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے۔ یزید کو بولے پرونی میں مریدہ آئے ہمارے، اتنی خدمت کرے، اب تک پڑھا ہوا ہے، کیونکہ ہم علی والے ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ذوالفقار ہمارے پاس ہی ہے، تمہارے پاس ہمارے صدقے میں قلم ملا نا، ہمارے پاس ذوالفقار ہے، ہاں ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ عمرو بن سعد لالچ کا شکاری ہو گیا، دولت کا بھوکا ہو گیا۔ اتنے بڑے صحابی کا آپ سوچ سکتے بگڑ سکتا؟ مولانا کا بیٹا مولانا، ان کا بیٹا مفتی، ان کا بیٹا محدث، ان کا بیٹا مفسر۔ آج کل جو ٹرینڈ چل رہا، کیا بیٹا؟ یہاں پہ صحابی کا بیٹا تابعی نہیں بنا، کافر ہو کے مرا۔ کیا کرا انہیں غلطی؟ نماز نہیں چھوڑا، روزہ بھی نہیں چھوڑا، حج و زکات بھی نہیں چھوڑا، اللہ کی توحید کا بھی انکار نہیں کرا۔ کیا کہا؟ تیر اٹھایا 72 کی طرف، کربلا ہے، کھینچ کے چھوڑ کر کہا گواہ رہنا، حسین اور اس کے قافلے پر پہلا تیر میں نے چلایا۔ انہیں جنتی ہے دوزخی ہے؟ بولو کیا ہے؟ بولو دوزخی ہے۔ استفتی فی قلبک، حضور فرماتے ایک حدیث ایک قانون بنایا، نظام حضور نے بنایا، ایک طریقہ، کہا تیرے دل سے پوچھ، فتویٰ لینا ہے تو مولوی کے مسجد دل سے پوچھ۔ دل کیا بولتا؟ امام حسین پہ پہلا تیر چلانے والا علی اصغر کی طرف، علی اکبر کی طرف، قاسم کی طرف، اولو محمد کی طرف، بی بی زینب کی طرف، سکینہ کی طرف، امام حسین کی طرف چلانے والا تیر جنتی ہے کہ دوزخی ہے؟ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ ارے ذرا سوچو، صحابی کا بیٹا تھا، مولوی کا نہیں، لیکن دنیا کے لالچ نے اہل بیت کا دشمن بنا دیا۔ آج یہ مدرسے والے مولوی سیدوں کے دشمن بن گئے تو کیا تعجب کی بات ہے؟
मौलवी का बेटा हो गया दुश्मन तो कोई ताजुब नहीं, वहां तो साहबी का बेटा हुआ था। लेकिन जिनके पास सच्ची गुलामी है ना मौला की, उन्होंने क्या बोले, मौला आपकी शान बहुत बड़ी, आपके 11वीं पुश्त में पोतरे हैं जहां, मैं अहमद रजा उनसे अपनी गुलामी का सबूत दे रहा हूं। क्या बोले, या गौस तुझसे दर से शक से है मुझको निस्बत। क्या बोले, गौसे पाक आपसे डायरेक्ट नहीं है निस्बत। उनका बाद में एक पोतरा आया, वो तो शबीह गौसे आदम बन गए। मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह पे अल्लाह की लाखों रहमतें, वो क्या कहते हैं, या गौस आप बहुत बड़ी जात है, आप कहां मैं कहां डायरेक्ट निस्बत बताऊं। या गौस पाक मैं ऐसा करता हूं कि आपसे जो दर है ना, आपसे उसको निस्बत है, और दर्स पे जो कुत्ता बैठा हुआ है ना, उससे मुझे निस्बत है। ये बोले नहीं बोले, अरे बोलो यार, हो अगर हजमिया तो स्टैंड अप गले लगाने तैयार हूं, बुरा नहीं मानता मैं। क्या बोले, या गौस तुझसे दर से शक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। उसके बाद फिर बोले, इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते। आगे और बोले, या गौस एक बार बोले तो नहीं हमारे हजरत वैसा नहीं बोले थे आप लोग। उन्होंने बोले, अम्मा बाद में खतरनाक आने वाले डेंजर, एक से एक मेरे बात को डिनाई कर देंगे। तो उन्होंने क्या बोले, इस निशानी के जो सग हैं, यानी इस निशानी के जो कुत्ते हैं ना, नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे डोरा तेरा। या गौस आपका डोरा मेरे गले में रहना, और मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद। फिर बोले कुत्ता हूं, गौस ऐसा वैसा कुत्ता नहीं हूं, मैं वो कुत्ता हूं, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा। या गौस मैं वो कुत्ता हूं तेरे दर का कि मेरी किस्मत पर बगदाद के कुत्ते रश करते हो हिंदुस्तान में, लेकिन गुलामी तेरे घर की कर रहा हूं। ऐसे कादरी बनो तो सीने से लगाते, मौला के दुश्मनों को लाके मौला के खिलाफ ठहराते। 2 जंगा मौला के खिलाफ करे, एक है सिफ़ीन और नहरवान। कौन से है, सिफ़ीन। चलो लेट्स टॉक अबाउट सिफ़ीन, ताकि करबला समझ में आई। 10 मिनट में अपनी बात खत्म करूं, गर्मी मेरे को भी हो रही, देर भी हो रही, कल जुम्मे की नमाज पढ़ना है, फजर चले जाएंगे। सबसे अव्वल नमाज कौन सी है अफजल मालूम? जुम्मे की नहीं, जुम्मे की फजर की नमाज। हुजूर फरमाते हैं सारे हफ्ते में सबसे अफजल नमाज है। हुसैन के गुलाम अलैहिस्सलाम के फजर पढ़ के सोना, नहीं तो बीवी को बोलना आज तो उठाना ही उठाना। सारे हफ्ते के नमाज एक तरफ, जुम्मे की फजर एक तरफ। बोलो पढ़ेंगे ना, इमाम हुसैन के गुलाम में हालत सजदा में आखिरी वक्त क्या करे हुसैन अलैहिस्सलाम, नमाज पढ़े नहीं पढ़े। तो दोस्तों ये जो हमारे से दुश्मनी है ना, ये कई को है, और आपको जो अकीदत है कई को है। आप लोग कोशिश करें, कोर्स करेगा मौलाना के पास, एप्लीकेशन देगा सैयदों की मोहब्बत का कोर्स कराओ, एक फॉर्म भरे, बोलो नहीं भरे, डिफॉल्ट है। जैसा मोबाइल फोन में एक सेटिंग आती डिफॉल्ट, उसको चेंज नहीं कर सकते, सोप कर सकते हैं, लेकिन वो डिफॉल्ट सेटिंग को बोलो 1 को 1 बताता, 2 को 2 बताता, 1 को 1 बताता, उन्हें बताता नहीं बताता, डिफॉल्ट सेटिंग बोलते। तो ये डिफॉल्ट सेटिंग है। आप लोगों को अहले बैत से मोहब्बत है इसलिए कि आपके बाप हलाली है, आपकी माँ हलाली है, आपकी दादी भी हलाली है, परदादी भी हलाली है, उसकी अम्मा भी हलाली है, उसकी अम्मा भी हलाली है, इसलिए कि हरामी अहले बैत से मोहब्बत नहीं कर सकता। जिसके नुत्फे में कह रहा हूं, नुत्फे में खराबी होती है ना, वही अली का और अली की औलाद का गुस्ताख बनता है। ये बात हदीस की रूह से बता रहा हूं, उलमा से पूछ लेना जाकर। अब अहले बैत से इतनी दुश्मनी कई को, झूठ पे झूठ बोला है कुत्ता। सुने ना तुम लोग, यजीद कोई कसूर नहीं करा था, हजरत आप देखे होंगे, बात पे बात, झूठ पे झूठ, इतनी झूठ बोल रहा है। यजीद कसरवार नहीं था। अभी इन्हों आए थे ना अनवर बादशाह, हैदराबाद में किताब का रस्म इजरा हुआ, शेखुल इस्लाम अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब क़िबला, ठीक है, जबरदस्त किताब। यजीद के कुफ्र पर अल कौलुल मतीन फी अम्र यजीद लईन, फी अम्र यजीद लईन, मजबूत कौल, कुफ्र का फतवा किस पे? यजीद तो काफिर मानते, मुसलमान मानते या मौलाना मानते क्या, मुफ्ती मासा मानते क्या? बोलो भाई, हजरत तो नहीं बोलते ना आप लोग यजीद को। हाँ माशाल्लाह, अली वाले पक्के, हुसैन वाले, जबरदस्त किताब लिखे। वो किताब के रस्म इजरा में खिताब के वास्ते मेरे को भी बुलाए थे। तो मैं बोला देखो भाई, बात इतनी सी है, हमारे से मोहब्बत क्यों और हमारे से दुश्मनी क्यों?
بس اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اور امام حسین سے دشمنی کیوں ہوئی کربلا میں؟ کربلا کا پیغام سمجھو کیوں ہوئی. اسی لیے ہوئی کہ وہ علی کے بیٹے ہیں. نبی کے نواز سے بول کے نہیں کرے دشمنی. توجہ ہے. دیکھو آج بھی سیدوں سے دشمنی. اگر میں یا نبی یا نبی یا نبی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا حضرت ہے، بس یا نبی یا نبی یا نبی بولتے. اگر میں بولوں یا علی یا علی یا علی تکلیف ہو جاتی، فتویٰ آ جاتا. اگر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا خوش ہو جاتے. اگر میں علی ولی اللہ بولا، کیا بولا بولو، علی ولی اللہ بولا تکلیف ہو جاتی. ایسا دکھتا گھر میں نانی مر گئی ان کے گھر میں ماتم ہو جاتا. میں نے کہا کیوں بھائی، مولا علی کیا بگاڑے تمہارا؟ کچھ بگاڑے؟ علی تو مشکل کشا ہے نا، علی تو مومنین کے مولا ہے نا. علی تو نبی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے. علی مددگار ہے، علی مشکل کشا ہے، علی باب العلم ہے، علی وسیع رسول ہے. علی نے کسی کا کیا بگاڑا؟ جو آج علی کے دشمنوں کی تم تائید کرتے ہو، بولو علی مولا مشکل کشا موجود ہوتے یا تم اس زمانے میں ہوتے؟ بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ غریب نواز کی ٹوپی، ہاں محمد فاروق، ماشاءاللہ اتنا پیارا نام ہے. مولا علی مشکل کشا کے خلاف دشمن اگر جنگ کر کے آتا تلوار لے کے، تم اگر ہوتے تو علی کے ساتھ لڑتے یا علی کے خلاف لڑتے؟ علی کے بولو ساتھ لڑتے نہیں لڑتے؟ پورے بولو. کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق. علی حق کے ساتھ ہے. اور فرمایا کہ تم دیکھو کہ ساری دنیا ایک رستے پہ جا رہی ہے اور میرا علی تنہا ایک رستے پہ جا رہا ہے. تو کہا علی کی اتباع کرنا وہ حق پر ہے. یہ علی کی محبت. اب علی سے دشمنی کیوں؟ مولا کسی کا کچھ نہیں بگاڑے نا. اور جس نے بگاڑا تھا مولا کا ابن ملجم، 1 مہینہ تلوار کو زہر میں ڈبا کے لایا نہیں لایا، اور لا کر وار کرا مسجد کوفہ میں. مولا کیا فرمائے؟ فستو برب الکعبہ، اللہ کی عزت کی قسم، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا. یہ کون بولے؟ مولا. اب جب ابن ملجم کو پکڑ کے لائے، آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ خاص طور پہ آپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. لیکن مولا نے کہا خون بہ رہا ہے، پوری داڑھی کن پٹی پھٹ گئی ہے، ٹانکے نہیں لگ سکتے، خون نہیں رک سکتا. حکیم آئے، خون روک دیا. اس کے بعد چاہا کہ اسے روک کر زخم بھر دیا جائے، ہنسنے لگا. کہا دیوانے ہو گئے تم لوگ، 1 مہینہ میں نے زہر پلایا ہے اس تلوار کو، اگر میرے وار سے بچ جائے گا علی تو زہر سے نہیں بچے گا. یہ علی نے سنا. سیدوں کی سخاوت دیکھو، سید السادات مولا علی کی سخاوت دیکھو. مولا علی نے کیا فرمایا؟ پوچھئے مولانا سے. مولا نے کہا دیکھو اگر میں بچ جاؤں تو بدلہ میں اس سے لے لوں گا، تم اسے مارو مت. اور پھر کیا فرمایا؟ ایک کام کرو، اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ اور اسے نرم بستر دو اور اس سے گرم روٹی کھلاؤ. یہ کس نے کہا؟ شیر خدا نے، جس نے علی پر وار کیا. قاتل کے ساتھ علی کا یہ رویہ ہے، اتنی محبت ہے تو غلاموں سے کتنی محبت ہوگی ذرا سے. اب بولو میرے علی نے کسی کا بگاڑا ہے؟ جس نے علی کو مارا، علی نے فرمایا اگر میں بچ جاؤں تو بدلہ میں لے لوں گا، اور اگر میں نہ بچوں شہید ہو جاؤں تو ایک کام کرنا، ایک ہی بار میں کام ختم کرنا، اس کو تکلیف نہ ہونے پائے. یہ ہے علی کا کردار. اب علی سے ان کو دشمنی کیوں ہے معلوم؟ اور تم کو محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم حلالی ہے، تم سب مومن ہیں. گھر کی عورتوں سے پوچھو مشکل آئے تو کس کا نام لیتی ہے، پریشانی آئے تو کس کا نام لیتی ہے، نعت علی کا وظیفہ پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے؟ پوچھو ان سے. بیویوں کی کہانیاں سنتی ہے کہ نہیں؟ پوچھو. سیدہ کا نام جپتی ہے کہ نہیں؟ حسنین کریمین کا نام لیتی ہے. اب ان کو دشمنی کیوں ہے؟ تم کو اس لیے ہے کہ تمہارے باپ دادا مومن تھے، اور ان کو اس لیے دشمنی ہے کہ تمہارے باپ دادا حسینی تھے، ان کو اس لیے دشمنی ہے کہ ان کے باپ دادا یزیدی تھے. علی سے دشمنی کیوں ہے معلوم؟ آج تک اس لیے ہے کہ مشرکین مکہ کو سب سے زیادہ تکلیف علی سے تھی، نبی سے نہیں تھی، علی سے تھی. کیوں؟ بدر کا معرکہ ہوا، کتنے تھے؟ 313. اسلام کا پہلا معرکہ تھا کہ نہیں؟ ادھر 1000. نبی نے کیا دعا کی سجدے میں؟ بدر کا میدان ہے، حضور سجدے میں ہے، پہلی جنگ ہے. اس سے پہلے نبی نے کسی پر ہاتھ 13 سال مکے میں رہے، 13 سال تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہیں دیا.
بولو گالی کا جواب گالی. اللہ نے کیا فرمایا؟ کفا ایدیکم، محبوب ہاتھ روک کے رکھنا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. لیکن مدینے گئے تو کہا محبوب دو چیزیں ہیں، جنگ کرو تو کامیابی دوں گا یا مال غنیمت دوں گا. قافلے کے پیچھے حضور نے کہا یار مولا پہلی مرتبہ فرما رہا ہے جنگ کروں گا. اور کس کی طرف دیکھا؟ دیکھو اگر آپ کو کسی پر بھروسہ ہوتا ہے نا، کسی سے لڑائی وڑائی جھگڑا ہو جائے تو گھر میں پہلے اسٹرانگ بچے کو دیکھتے. کوئی بھی حملہ کرے تو انہیں رہنا با تو رہنا ضروری دیکھتے، با تیرا حالات اچھے نہیں رہے با بولتے. کیا بولتے؟ با حالات اچھے نہیں ہے تیرا رہنا ضروری ہے. انہیں سوکھا پھوکا جان دے تو تگڑا ہے. حضور کو جب اللہ نے کہا محبوب جنگ کرو گے تو حضور نے علی کی طرف دیکھا، امیر حمزہ کی طرف دیکھا. اب 70 مارے گئے یزید کے باپ دادا میں، یزید کے اجداد میں کتنے؟ 70 سرداران قریش، چھوٹے موٹے نہیں بڑے بڑے گئے. ابو جہل گیا، شیبہ گیا، عتبہ گیا، ربیعہ گیا، بڑے بڑے چلے گئے. 70 میں سے 40 میرے علی نے تنہا مارے. کیا ریشو ہے؟ 60-40. بولو 60-40 کا بھی ریشو نہیں ہوتا. اب ان کو ہو گئی دشمنی، ہاں سب ایک طرف علی ایک طرف، علی کے دشمن ہو گئے، علی کی اولاد کے دشمن ہو گئے. اور اتنے دشمن ہوئے کہ اس یزید جس کی تائید کر رہے ہیں آج کے مولوی، پتا ہے جب دربار شام میں میرے مولا حسین کا وہ سر جو قرآن کی تلاوت کرتا گیا. اب آپ بولتے آج کے دور میں امام حسین کا سر تلاوت کر رہا تھا تو یزیدی کلمہ کیوں نہیں پڑھے، توبہ کیوں نہیں کرے؟ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ابو جہل کے آنکھوں کے سامنے کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی. مانا بدنصیب، مانا چاند کے 2 ٹکڑے کرو مانتے بولے. حضور نے 2 ٹکڑے کرے، پہاڑی کے ایک طرف پہاڑی کے ایک طرف. لائے ایمان؟ بولو نہیں لائے. جھاڑ آ کے سجدہ کرے، ایمان لائے؟ مقام صحابہ پر علی کے لیے سورت کو پلٹا دیا، ایمان لائے؟ نہیں لائے. کیوں؟ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ ایمان لائے. اب میرے حسین کا سر ہے، نیزوں پر ہے. شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام. امام حسین کا سر اقدس نیزے پر ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. انہوں نے معافی نہیں مانگی امام حسین سے. کیوں؟ اسی لیے کہ یہ بدلہ لینا چاہتے ہیں. ان کو معلوم ہے حسین کا مقام، حسین کی عظمت، حسین کا خاندان، یہ سب جانتے ہیں، لیکن ان کو بدلہ علی سے لینا ہے. یزید کے دربار میں میرے آقا امام حسین کا سر اقدس، وہ آنکھیں جنہیں رسول اللہ چوما کرتے تھے، وہ لب جسے رسول اللہ پیار کرتے تھے، وہ زبان جسے رسول اللہ چوسا کرتے تھے، وہ چہرہ جسے رسول اللہ تکتے رہا کرتے تھے، اس چہرے پر اس یزید نے ایسی چھڑی ماری. ایک نہیں 1000 کتابوں کے حوالے موجود ہیں. اس کے بعد کیا بولا؟ آج ہم نے بدر کے مقتولین کا بدلہ لے لیا. سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو آپ لوگ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ بدر میں تم نے جو ہمارے باپ دادا کو مارا تھا اے حسین، اس کا بدلہ ہے یہ. کیا ہے؟ بولو. تم خوش نصیب ہو کہ تم حسینی ہو. کیا ہو؟ بولو. امام حسین کے غلام ہو کہ نہیں؟ اس غلامی کی نسبت کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اپنے گھروں میں امام پاک علیہ السلام کی نیاز کراؤ، فاتحہ کرو، جلسے کرو. لیکن ایک بات یاد رکھو، اصول ہے دنیا کا پیارے، دوست کا دوست تمہارا دوست اور دوست کا دشمن، بولو، تمہارا دشمن ہے کہ نہیں؟ آپ کے باپ کو گالی دینے والے کے ساتھ آپ بیٹھیں گے؟ آپ اس کو ویلکم کریں گے؟ آپ کے دادا سے لڑائی جھگڑا کر کے قتل کرنے والے کے ساتھ آپ بیٹھیں گے؟ تو ذرا سوچو، غوث اعظم کے دادا کو قتل کرنے والوں کے ساتھ تم کیسے بیٹھتے ہو یار؟ غریب نواز کے جد اعلیٰ امام حسین کے جسم کے ٹکڑے کرنے والوں کے ساتھ تم بیٹھتے ہو؟ اس کی تائید کرنے والے امام حسین کے گستاخوں اور قاتلوں کی تائید نہیں. مسلمانوں تمہیں بدلنا پڑے گا. بولو. امام حسین کی اگر سچی غلامی ہے تو اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. یاد رکھو، اسی سے دوستی کرو جو حسینی کردار والا ہے. یزیدیوں سے دوستی مت کرو، اس لیے کہ میرے نبی کا ارشاد برحق ہے کہ نہیں؟ حضور فرماتے ہیں صحبت کا اثر ہوتا ہے. المرء مع من احب الیہ فی القیامہ. حضور فرماتے ہیں کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ رہے گا. اور ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے کہ ہم حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا حشر رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق امام حسین کے غلاموں میں ہوگا. اور تم یزید سے، اس کے خاندان سے محبت کرتے ہو، کان کھول